نہیں ہو سکتی. یہ وہ بہت سارے سوالات ہیں جو اٹھائے جا رہے ہیں. اس حوالے سے اگر حکومتی حلقوں سے جواب طلب کیا جائے تو جواب اس طرح کا ہوتا ہے کہ جس کے بارے میں میڈیا کی پالیسیز یا میڈیا کے بارے میں چھپنے والے تبصروں پہ کوئی تھوڑا سا غصے کا اظہار کیا جاتا ہے. یہی جاننے کی ہم کوشش کریں گے کہ کیا میڈیا اس وقت جو پکچر پینٹ کر رہا ہے بیرونی ممالک میں بھی اور ہمارے ملک کے اندر بھی حکومت کے حوالے سے اس میں سچائی کس حد تک ہے. اس حوالے سے میں اپنا تعارف کرواتا ہوں آپ سے اپنے پینلسٹ کا. سب سے پہلے جناب تشریف رکھتے ہیں نذیر ناجی صاحب, معروف کالم نگار ہیں, جگ میں ان کے کالم تقریباً روز ہی ہم پڑھتے ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں ڈاکٹر رسول بخش رئیس صاحب, سیاسی تجزیہ نگار ہیں, شعبہ سیاسیات لمس سے ان کا تعلق ہے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب مجیب الرحمان شامی صاحب, چیف ایڈیٹر روزنامہ پاکستان, اور سب سے آخر میں جناب شیخ رشید صاحب, وفاقی وزیر برائے ریلوے. لیکن ہم ان کو کھینچ لیتے ہیں کہ انفارمیشن جو ان کی پرانی منسٹری ہے اس حوالے سے ان سے ضرور کچھ نہ کچھ پوچھا جائے. بڑی مہربانی سر, آپ سب کا بہت بہت شکریہ. نائب صاحب یہیں سے بات کرتے ہوئے, پچھلے دنوں اکانومسٹ, نیوز ویک, ٹائم, جتنے بھی اخبارات رسائل کے بارے میں ہم بات کریں سب کے تجزیے تقریباً اسی طرح کے تھے جو شک کا اظہار کرتے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے وہ کچھ متزلزل دکھائی دیتی ہے, اس کی پاپولیرٹی کا گراف وہ نہیں ہے جو پہلے تھا. اور اسی حوالے سے یہ بھی آپ نے پڑھا کہ جو یہاں تک بات آئی ہوئی ہے کہ وہ سیکنڈ ان کمان جو ہیں کیا ان کو اوپر لایا جائے گا یا کیا پالیسی بنائی جائے گی. تو کیا صورتحال یہاں تک پہنچ گئی ہوئی ہے, اور اگر ایسی صورتحال ہے تو پھر اس بارے میں فرمائیے پھر کیا پکچر ہمارے سامنے آ رہی ہے. 9 ستمبر کو دنیا بدلی تھی, 9 مارچ کو پاکستان بدل گیا, اور اب جیسے دنیا واپس ان حالات میں نہیں آئے گی جو 9/11 سے پہلے تھے, پاکستان بھی واپس اب اس حالت میں نہیں آئے گا جو 9 مارچ سے پہلے تھے. اتنی تیزی سے واقعات رونما ہوئے ہیں کہ وہ حکومت جو پوری طرح کنٹرول میں نظر آتی تھی, جس کی اپوزیشن منتشر نظر آتی تھی اور جسے کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں تھا, آج ایسے نظر آ رہا ہے جیسے وہ بے بسی کی حالت میں فیصلے کرنے کے لیے مجبور ہو چکی ہو کہ اس سے فیصلے نہیں ہو پا رہے. ایسی حالت میں آ چکی ہے, جس کا مظاہرہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ خود صدر مملکت کو تسلیم کرنا پڑا کہ ہم ہینڈلنگ میں غلطی کر گئے. یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ایک فوجی صدر کو اپنی غلطی ماننی پڑی, اور اس کے بعد یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا کہ ایک فوجی صدر کو میڈیا سے معافی مانگنا پڑی. اس کے بعد اب بھی جو مجھے نظر آتا ہے حکومت کی طرف سے ایک ضد کا عنصر کہ عدالتی فیصلے کو قبول نہ کرنے کے مجھے رجحانات دکھائی دیتے ہیں. لیکن اگر ایسا ہوا روز صاحب تو پھر حالات اور بھی خطرناک ہو جائیں گے, کیونکہ ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے فوجی لوگوں کا, جنرل حضرات کا, کہ وہ بعض معاملات میں طاقت کا استعمال زیادہ مناسب سمجھتے ہیں, لیکن سیاسی معاملات ایسے ہوتے ہیں, بول تو خیر انہیں آنا نہیں چاہیے, اگر آ جاتے ہیں تو پھر سیاسی معاملات میں سیاسی طرز فکر اور سیاسی اسلوب ہی اختیار کرنا چاہیے. اور اگر ایسا نہ کیا گیا تو پھر یہ معاملہ شاید طاقت کے ذریعے حل نہ ہو بلکہ زیادہ خراب ہو جائے گا. لیکن بات جو یہاں پہ اگر اس سوال کے پہلے جواب کی طرف ہم چلیں, جو بات آ رہی ہے کہ جسے میں نے بہت سے کالمز کا ذکر کیا جو ٹائم, نیوز ویک, اکانومسٹ, 3 جو میں نے خود بھی پڑھے ہیں, اس کے علاوہ بھی جو چھپتے رہے ہیں, تو یعنی جس وقت ہم یہ کرٹیسائز کرتے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ میڈیا غلط پکچر پینٹ کر رہا ہے, تو کیا یہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ جو پکچر باہر بیٹھا ہوا ایک رائٹر یا ہمارا یہاں کا رائٹر جو ہے وہ پینٹ کر رہا ہے, کالم رائٹر جو ہے وہ پینٹ کر رہا ہے, اس کا انالیسس ٹھیک نہیں ہے, اس کے پاس شواہد مکمل نہیں ہے, اس نے اپنی ریسرچ ٹھیک سے نہیں کی, تو مطلب ایک خاص طور پہ باہر لکھنے والا جو ہے کیا وہ اتنا زیادہ مطلب حالات سے بے خبر ہے کہ وہ اس طرح کی پکچر پینٹ کرے گا. یہاں تک کی بات آ رہی ہے, آپ نے وہ پڑھا ہوگا ضرور, کہ بات ہو رہی ہے کہ جناب جو چیف آف دی آرمی اسٹاف جب وہاں پہ گئے ہوئے ہیں تو ان سے بھی مذاکرات کیے جا رہے ہیں, اور یہ دیکھا جا رہا ہے کہ اچھا اب اس کے بعد متبادل قیادت کیا مطلب ہمارے سامنے آئے گی یا کس کو سامنے لایا جانا چاہیے, اس حد تک بات پہنچ چکی ہو, اور ایک طرف پھر ہمارے سامنے یہ ہو کہ نہیں یہ سب غلط ہے. تو کیا واقعی اتنا زیادہ مطلب ہے؟ جہاں تک آپ نے میڈیا کے پکچر پینٹ کرنے کا کہا ہے, میڈیا پکچر پینٹ نہیں کرتا, پکچر دکھاتا ہے. اگر جو کیمرے کا لینز نہیں بدلا آپ نے, یہ وہی ہے, اس کیمرے کے سامنے جو کچھ آتا ہے اس میں تبدیلی آتی ہے.
اگر وہ آپ کی پسندگی ہے تو آپ کہتے ہیں یہ بہت اچھا ہے. اگر وہ رونما ہونے والی تبدیلی جو میڈیا دکھا رہا ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگتی تو پھر آپ میڈیا کو برا بھلا کہنے لگتے ہیں. میڈیا تو وہی ہے جو پچھلے 8 سال سے تھا یا 7 سال سے تھا. اس میڈیا سے پہلے تو کسی کو شکایت نہیں رہی, اور جتنا آزاد میڈیا وہ تھا اتنا ہی آزاد آج ہے, اور شاید آج کے بعد نہ رہے, یہ میں نہیں جانتا. لیکن میڈیا کو بلیم کرنا مناسب نہیں ہوتا. میڈیا وہی دکھاتا ہے جو زمین پر موجود ہوتا ہے, جو منظر میں موجود ہوتا ہے, جس رخ واقعات جا رہے ہوتے ہیں اسی رخ پر وہ دکھاتا ہے. اگر واقعات آپ کے حق میں نہیں جا رہے تو میڈیا انہیں اگر غلط دکھانے کی کوشش کرے گا یا آپ کے مخالف دکھانے کی کوشش کرے گا یا آپ کے حق میں دکھانے کی کوشش کرے گا تو میڈیا اپنی کریڈیبلٹی گوا لے گا. میڈیا کی کریڈیبلٹی سچ میں ہے. سچ کس کے خلاف ہے, کس کے حق میں ہے, یہ میڈیا کا کام نہیں بتانا. جناب ڈاکٹر صاحب, یہیں سے مطلب بات آپ کی طرف میں اگر لاتے ہوئے کہوں تو انالیسس آپ کے بھی میں نے پڑھے, مطلب آپ کے بھی کالم وغیرہ جو ہیں جس طرح کے انالیسس آ رہے ہیں, اور وہ اسی کی بات ہو رہی ہے کہ دن بدن گورنمنٹ جو ہے وہ ان پاپولر سٹینس اس کا رہا ہے. جتنے بھی سٹینس اس نے لیے ہیں, جتنے بھی اقدامات کیے ہیں, وہ ان پاپولیرٹی کی طرف جا رہے ہیں. تو اس کی خاص وجوہات تو ہمارے سامنے آ گئی. جیسے ناجی صاحب یہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ یوں لگتا ہے کہ 9 مارچ کے بعد 13 سے ایک تبدیلی آئی ہے. لیکن یہ تبدیلی کو بھی اگر دیکھیں تو کیا, یعنی یہ بات تو صحیح ہے کہ اپوزیشن اس سے پہلے متحد نظر نہیں آتی, لیکن لوگوں کے دلوں میں کچھ نہ کچھ خدشات, کچھ باتیں کچھ ہوں گی جنہوں نے ایک خاص وقت پہ آ کے جب ان کو موقع ملا تو وہ اکٹھے ہو گئے سب اس کے. تو یہ وجوہات ہیں. اور ساتھ ہی پھر اس کا بھی ذکر کیجیے کہ جو باہر بیٹھا ہوا اور یہاں پہ بیٹھا ہوا کالم رائٹر مسلسل لکھتا چلا جا رہا ہے. اس وقت یوں محسوس ہوتا ہے جیسے حق میں لکھنے والے لوگ بہت کم ہیں, مخالف لکھنے والے لوگ زیادہ ہوتے چلے گئے ہیں. جی جناب. اس کی ایک تو بنیادی وجہ ہے اور دوسری کچھ واقعاتی وجوہات ہیں. جو بنیادی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ جب یہ فوجی حکومت اقتدار میں آئی اور ایک نمائندہ حکومت کو ہٹا کر کانسٹیٹیوشن کو سسپینڈ کر کے وہ اقتدار میں آئے تو ہم سب لوگوں نے یہ سمجھا کہ یہ جو کانسٹیٹیوشنل ڈیویشن ہے یہ وقتی ہے, اور سپریم کورٹ آف پاکستان نے بھی انہی تقاضوں کے ساتھ انہیں 3 سال کے لیے جائزیت دی کہ آپ اپنا ایجنڈا مکمل کریں. اور اس کے ساتھ جو تاثر سب کے ذہن میں تھا وہ یہ تھا کہ یہ حکومت جمہوریت کے لیے راہ ہموار کرے گی اور اس کا جو کریکٹر اور کردار ہے ملک کے اندر وہ ٹرانزیشنل ہوگا. لیکن جب انہوں نے ریفرنڈم کرایا جس کو کہ وہ مان چکے ہیں کہ یہ ریگڈ ریفرنڈم تھا, اور جس طریقے سے سینٹرل ایشیا کے ڈکٹیٹرز 98% لے کر وہ کامیاب ہوتے رہے ہیں تو یہاں پر بھی وہ انہوں نے 98% کی کارکردگی پاکستان کے اندر بھی دکھائی. تو وہاں سے ایک نیا عمل شروع ہو گیا ملک کے اندر کہ قانون اور قاعدے کے مطابق نہیں چلنا, بلکہ جو سیاسی مفادات انہوں نے اپنے سامنے رکھے کہ ہم نے اپنے اقتدار کو طول دینا ہے, اور اپنے لحاظ سے یہ ایک نظریہ فوج کے اندر موجود رہا ہے اور جو ان کے اتحادی بھی ہیں ان میں بھی موجود ہے کہ ملک میں جمہوریت کی اتنا ضرورت نہیں ہے جتنا ترقی کی اور اچھی حکومت کی ضرورت. تو اس وقت جو ایک موجودہ صورتحال میں ایک بنیادی مسئلہ ہے, اور پھر ہم ایک کرٹیکل مومنٹ کے اوپر پہنچ گئے ہیں کہ کیا ہمیں اس قسم کی ٹوٹی پھوٹی جمہوریت چاہیے اور فوج میں صدر چاہیے, یا حقیقتاً میں 1973 کانسٹیٹیوشن جس کے اوپر سب سیاسی جماعتوں نے تائید کی 73 میں, اور جب ان کو موقع ملا تو 97 میں بھی شیخ صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, دوسری سیاسی جماعتیں ایم اے میں ہے, پیپلز پارٹی ہے, سب لوگوں نے 13th امینڈمنٹ کے پاس کرنے میں اکٹھے تھے اور سب نے اس کی تائید کی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب سیاسی قوتوں کو جمہوری قوتوں کو موقع ملے گا تو پھر اسی طریقے سے جو پاکستان کا اصل آئین ہے اس کو وہ سامنے رکھ کے اس کے مطابق چلیں گے. جی بالکل, آپ کی بات کو ہم جاری رکھیں گے لیکن چھوٹی سی بریک کے بعد. ابھی اجازت دیجیے بریک کے لیے.